معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ بربری تہذیب۔ نعیمہ نے بتایا کہ بدو شہروں کی بجائے صحرائی زندگی پسند کرتے ہیں۔ مراکش کے صحرا اور کوہ اطلس کی آبادی دیہاتی ہے۔ حکومت ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہفتہ وار مختلف مقامات پر بازار منعقد کرتی ہے۔ یہ بازار بالکل اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں جمعہ بازار یا سنڈے بازار ہوتے ہیں۔ بازار مختلف دیہاتوں کے درمیان ایک مقررہ جگہ پر سجائے جاتے ہیں جہاں دیہاتی آ کر ضروریات زندگی کی اشیاء خرید کر سامان گدھوں، گھوڑوں یا پھر کندھوں پر اٹھا کر پیدل چلتے ہوئے اپنے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ دوران ہفتہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں ایک ہفتہ انتظار یا پھر اپنے کسی پڑوسی سے ادھار لے کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کوہ اطلس کے گاؤں پہاڑوں پر آباد ہیں جبکہ مکان سرخ مٹی کے ہیں۔ ایک مکان کے ساتھ دوسرا مکان جڑا ہوا جو پہاڑی کے نیچے سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اکثر گاؤں دشوار گزار پہاڑیوں میں ہیں۔ مکانوں کے درمیان گلیوں کی بجائے انتہائی تنگ راستے ہیں جن پر ایک آدمی مشکل سے چل سکتا ہے۔ ان راستوں کو دیکھ کر میں سوچتا رہا کہ بوڑھے اور معذور اپنے گھروں سے باہر کیسے نکلتے ہوں گے۔ پہاڑی گاؤں میں مال برداری کا کام گدھے سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان اور مصر کے بعد اگر کسی اور ملک میں گدھوں کی کثرت دیکھی تو وہ مراکش ہے۔ مکانوں کی خستہ حالی سے معلوم ہوتا تھا کہ لوگ انتہائی غریب ہیں۔ چھوٹے بچے ایک ہی قمیض میں راستے میں بیٹھے کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں میں دن کے وقت عورتوں کا راج ہوتا ہے کیونکہ مرد تلاش رزق میں صبح سویرے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ بوڑھی عورتوں کو روایتی لباس پہنے راستے میں بیٹھے ایک دوسری کے ساتھ گپ شپ کرتے بھی دیکھا جو بہت مسرور نظر آ رہی تھیں۔ بربر ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوہ اطلس کے اکثر پہاڑ سبزے سے محروم ہیں جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے ان لوگوں کی گزر اوقات بھیڑ بکریاں پال کر یا پھر اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارپیٹ، جوتے یا چمڑے کی دوسری مصنوعات تیار کر کے ہوتا ہوگا۔ پہاڑی بربروں کی ضروریات زندگی بہت محدود ہوتی ہے۔ بازار سے یہ آگ جلانے کے لیے ماچس، چائے، چینی، شکر اور رات کو روشنی کی خاطر دیا جلانے کے لیے تیل خریدتے ہیں۔ کھانے پینے کی یہ چیزیں اپنے گاؤں سے پوری کر لیتے ہیں۔ سال میں جب ضرورت پڑتی ہے تو بازار سے کپڑے بھی خرید لیتے ہیں۔ دیہاتی عورتوں کے لباس پر کڑھائی کا کام زیادہ ہوتا ہے جو عورتیں خود ہی کر لیتی ہیں۔ کچھ دیہاتی عورتیں اپنے کپڑے خود تیار کرتی ہیں۔ اکثریت رنگ دار کپڑے کا کفتان نامی لباس جبکہ سر کو چادر سے ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ فیشن کی دلدادہ عورتیں ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی اور چاندی کے کمر کس جو پیٹی کی طرح ہوتا ہے کو کمر کے ارد گرد باندھ لیتی ہیں جن کے ساتھ ساتھ جھانجریں لٹکی رہتی ہیں۔ جھانجریں پہن کر جب یہ عورتیں چلتی ہیں تو جھانجر کی چھنکار چھن 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 سنائی دیتی رہتی ہے۔ ایشیائی دیہاتوں کی طرح مراکش کے گاؤں بھی زیادہ تر خود کفیل ہیں۔ فصل بوتے، کاٹتے اور زیتون کے پھل اتارتے وقت سب مل کر کام کرتے ہیں۔ پہاڑی زبان میں اسے لیتری کہتے ہیں۔ ایک دن ایک کی مدد تو دوسرے دن کسی اور کی۔ جب یہ اجتماعی کام کرتے ہیں تو عورتیں بھی ان کی مدد کرتی ہیں۔ اکثر کام کے وقت یہ گاتے بجاتے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھتے ہیں۔ باہر سے آنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی میلہ ہے۔ اگر غور کریں تو یہ میلہ ہی ہوتا ہے۔ بربر لوگوں کی اکثریت ہنرمند ہے۔ کاشتکاری اور باغبانی کے ساتھ ساتھ جب انہیں فرصت ملتی ہے تو اپنے ہنر کے مظاہرے کرتے ہیں۔ بربر کارپیٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کوہ اطلس کے پہاڑوں میں پرورش پانے والی بھیڑوں کی اون سے بربر عورتیں جو کارپیٹ تیار کرتی ہیں وہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں جس میں ہنرمند اس طرح کا جوہر دکھاتے ہیں کہ صرف ماہرین کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ کارپیٹ کس قبیلے کی عورت نے تیار کیا ہے۔ ان کارپیٹ میں اس قسم کی نقش و نگاری کی جاتی ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ نعیمہ نے بتایا کہ
زمانہ قدیم میں جب رشتے ناتے طے ہوتے تھے تو لڑکی کارپٹ تیار کر کے لڑکے والوں کے ہاں بھیجتی تھی، جس میں نقش نگاری کے پس منظر میں جو پیغام ہوتا تھا اسے وہ پڑھ کر رشتہ قبول یا پھر مسترد کرتے تھے۔ بالکل موجودہ زمانے کے فیس بک پیغام کی طرح یہ کام چلتا تھا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ لڑکے لڑکیاں اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، جنہیں والدین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: محبت پانے کا میلہ۔ محبت کے دیوانوں کی یاد میں میلہ غالباً دنیا کا منفرد اور اطلس کے پہاڑی قبائل کا قدیم ترین میلہ ہے، جسے مقامی لوگ تمام میلوں کی ماں قرار دیتے ہیں، جس کے بعد ہی عام میلوں ٹھیلوں کا آغاز ہوا۔ شادی میلہ عمل شل نامی گاؤں میں وسط ستمبر میں 3 دن برپا ہوتا ہے۔ گاؤں کی آبادی 2000 سے زیادہ نہیں۔ میلے کا آغاز جمعے کے دن صبح سویرے گاؤں کے ایک دربار پر حاضری دینے سے ہوتا ہے، جس کے بعد میلہ گاؤں کے قریب جھیل کے کنارے سجتا ہے، جو اتوار کی شام تک جاری رہتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ اطلس کے ان پہاڑوں میں لیلا مجنوں کی مانند 2 مچلتے دل ایک ساتھ دھڑکے، لیکن ظالم سماج ان کے راستے میں حائل ہوا۔ دونوں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا اور پھر ان قبائل کی آپس میں دشمنی بھی تھی۔ ایسے میں انہیں محبت کی شادی رچانے کی بجائے زبردستی جدا کر کے گاؤں کے قریب 2 پہاڑوں پر الگ الگ مقام پر باندھ سلاسل کر دیا گیا۔ دونوں کی محبت سچی تھی، چنانچہ جدائی میں رونے سے انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ اصلی اور تسلیت نامی 2 جھیلیں وجود میں آ گئیں۔ یہ جھیلیں اب بھی موجود ہیں، جن کے کنارے یہ میلہ سجتا ہے، یعنی بقول غالب: جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں 2 فروا ہو گئیں۔ فراق میں دونوں عاشق روتے روتے مر گئے۔ یہ دیکھ کر اس علاقے کے قبائل کے دل موم ہوئے اور انہوں نے قبائلی رسم و رواج میں تبدیلی کا اعلان کیا کہ آئندہ ان کی یاد میں اس گاؤں میں اسی جھیل کے کنارے محبت پانے کا میلہ برپا ہوا کرے گا۔ چنانچہ ان کی یاد میں یہ میلہ صدیوں سے سجایا جاتا ہے۔ جب نعیمہ مجھے یہ کہاوت سنا رہی تھی، تب میں اس عوامی داستان سے ذرا ہٹ کر سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ میلے زمانہ قدیم میں جنگوں میں غلام بنائی جانے والی عورتوں کو فروخت کرنے کے لیے منعقد کیے جا رہے ہوں۔ جنگوں میں ہمیشہ عورتیں اور بچے ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب غلامی کا دور ختم ہونے کی وجہ سے عورتوں کا بازاروں میں فروخت کرنا بھی ممنوع ٹھہرا، لیکن شادیوں کی ضرورت تو موجود ہے۔ ایسے میں مقامی قبائل اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے قبائلی لباس میں سجا کر میلے میں لاتے ہیں، جبکہ شادی کے خواہش مند لڑکے بھی اپنے دوستوں یا والدین کے ساتھ آتے اور گھومتے پھرتے۔ اگر کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، اگر لڑکی مان جائے تو پھر رشتہ طے پا جاتا ہے۔ اس طرح میلے میں شادیاں طے ہوتی ہیں۔ جہاں محبت ہو گئی وہاں چہل پہل بھی ہو گئی۔ محبت کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے مقامی لوگ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے، ناچتے گاتے میلے کی رونقوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہاں 3 دن ایک جشن برپا رہتا ہے۔ کھانوں کے سٹال کے علاوہ بربروں کی تہذیبی اور ثقافتی اشیاء بھی اسی بازار میں فروخت ہوتی ہیں۔ جب سے مراکش میں سیاحوں کا آنا جانا شروع ہوا، تب سے یہ میلہ سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بھی بن گیا ہے۔ یورپی سیاح میلے میں شادی بیاہ کے لیے نہیں، بلکہ اس تہذیب و تمدن کو قریب سے دیکھنے کے لیے جاتے اور لطف اٹھاتے ہیں۔ محبت کے دیوانے جب اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ شادی کا ہوتا ہے۔ اس میلے میں اپنا ساتھی تلاش کرنے والوں کی اکثریت اجتماعی شادیاں برپا کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: شادی بیاہ۔ نعیمہ نے مجھے بتایا کہ عمل شیل میلے میں شادیاں صرف اطلس کے چند پہاڑی قبائل ہی کرتے ہیں۔ دوسرے بربر قبائل میں شادیاں ماں باپ کی مرضی سے طے ہوتی ہیں۔ اگر محبت کی شادی ہو پھر بھی والدین کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب معاملات طے پا جاتے ہیں تو پھر شادی کے شادمانے بجنا شروع ہوتے ہیں۔ روایتی شادیاں 3 سے 7 دن تک جاری رہتی ہیں۔ خاندان کی لڑکیاں جمع ہو کر گیت گاتی اور رسم حنا کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس موقع پر دلہن کو اس کی سہیلیاں مہندی لگاتی ہیں۔ مہندی کی رسم بڑی پرانی ہے۔
بربر قبائل کی حنا بندی کا فن جاننے والی خواتین اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو صرف ہاتھ ہی پیلے نہیں کرتی بلکہ مہندی لگاتے ہوئے ہاتھ پر اس طرح کے نقوش ثبت کرتی ہیں جن میں بامقصد باتیں جیسے سدا خوشی، اولاد کی نعمت سے مالا مال اور پیار و محبت کرنے والے خاوند اور زندگی میں ہر مصیبت سے بچنے کے لیے دعائیں لکھی جاتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں بارات آدھی رات کو گھر سے روانہ ہوتی تھی، لیکن اب دن کو جب بارات چلتی ہے تو ساتھ دلہا میاں کے رشتہ دار اور دوست احباب بھی ہوتے ہیں۔ باراتی ناچتے گاتے اور ساتھ ساتھ دف بجاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر بارات گاڑیوں پر جائے تو پھر ہارن بجا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب بارات دلہن کے گھر کے قریب پہنچتی ہے تو دوست احباب دلہے کو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح دلہن کو بھی کندھے پر اٹھا کر شادی والی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں دلہن رنگ دار لباس پہنتی تھی، لیکن اب زیادہ تر سفید لباس اور ٹوپی پہنتی ہیں۔ یہ ٹوپی اسی رنگ اور طرز کی ہوتی ہے جس طرز کی ٹوپی اس کا قبیلہ پہنتا ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ لڑکی کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ نکاح کے بعد ولیمے کا اہتمام ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر روایتی ڈانس بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈانس لڈی ہے جمال و طرز کا ہے۔ دوست و احباب ایک قطار میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر شادی کے گیت گاتے اور ایک دم آگے اور پھر ایک قدم پیچھے کو چلتے ہیں، لیکن زیادہ اچھل کود نہیں کرتے۔ ان کے سامنے فنکار کھڑے دف بجاتے رہتے ہیں۔ بعض قبائل میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شادی کے گیت گاتی اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ شادی کے دوسرے دن دلہا اور دلہن اپنے تمام تحائف سب کو دکھاتے ہیں۔ پھر دلہا دلہن کی دعوتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ قریبی رشتہ دار اور دوست احباب نوبیاتا جوڑے کی دعوت کرتے ہیں، جس میں دوست و احباب شرکت کرتے ہیں۔ اگرچہ شادیوں میں اب جدت آ چکی ہے، لیکن پھر بھی صاحب حیثیت لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ شادی مراکشی روایات کے مطابق ہو۔ جو قبائل شہروں میں آباد ہو چکے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی شادی قبائلی روایات کے مطابق ہو۔ شادی میں مرکزی حیثیت دلہن کو، جبکہ دلہے کو ثانوی حیثیت ملتی ہے۔